شرجیل میمن صاحب، آپ کا نام اس رپورٹ کا حصہ ہے جو علی زیدی صاحب نے جاری کی، نہ صرف آپ کا ہے بلکہ آپ کی جماعت کی قیادت کا بھی ہے. اس کی وضاحت کریں گے آپ؟ جی ندیم صاحب، میں بالکل وضاحت کرنا پسند کروں گا، لیکن اور ڈیفینیٹلی آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن مجھے صرف میں ایک بات کہوں گا جو شکایت ہمیں تھوڑی بہت میڈیا سے بھی ہوتی ہے نا. آپ قابل احترام ہیں، اگر آپ ذرا پرانا آپ اس فیلڈ میں ہیں، یہ اس پہ آپ نے میرے خیال سے اس سے پہلے بہت سارے پروگرام اس لیاری پہ، کراچی کے امن پر اور اس جی آئی ٹیز پہ، عزیر بلوچ پہ ہو چکے ہیں. آج پھر اس ڈیڈ ایشو کو اٹھانے کا مقصد صرف کیا ہے کہ آج وہ باتیں ہائی لائٹ نہ ہوں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میڈیا ہائی لائٹ کرے. وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. لیٹ سپورٹ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایک لیٹر آیا، وہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جس میں انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو لکھا ہے کہ جی 16 ارب روپے کے فراڈ جو ہے وہ ریفنڈز دیے گئے ہیں مختلف کمپنیز کو. کتنے پروگرام اس پہ بھی نہیں ہوئے. اسی طریقے سے جو بڑے میگا اسکیمز ہیں اس پہ جو گورنمنٹ کو وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے. کیا ہے کہ جو بھی آٹے کا ایشو ہو، چینی کا ایشو ہو، یا آپ کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹس ہوں، یا مزید جیسے خسرو بختیار صاحب کی اچھا نیب کی رپورٹ سامنے میمن آئی، صاحب، اس میں یہ کہا آپ کا گیا. کام نہیں ہے فیصلہ کرنا کہ مجھے شوگر پہ پروگرام کرنا ہے یا ویٹ پہ پروگرام کرنا ہے. ہمارے ادارے کی جو میرا بالکل ایڈیٹوریل کام پالیسی نہیں ہے ہے. اس کے نہیں مطابق کروں گا. میں صرف ندیم صاحب دیکھ بات، یہاں پر ہم ندیم اگر صاحب غلط نہیں چیز میں رپورٹ کریں دیکھیں، تو اس خدا کو نہ آپ کو خواستہ کویسچن کرنا چاہیے. اور جہاں ندیم تک یہ صاحب 16 میں ارب کا کوشش سوال ہے، یہ کروں. قومی اسمبلی میں کویسچن پٹ ہوا تھا، اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. اور شوگر اور آٹا پہ تو میں نے جتنے پروگرام کر دیے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر، ساری زندگی کا بھی نہیں تک کیے. آپ اپنے نہیں سوال پہ آئیے ندیم کہ جے صاحب، آئی ٹی میں آپ کا جو نام ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. میں بالکل میں اس بات پہ آ رہا ہوں. میں خدا نہ خواستہ میں نہ ہی ڈکٹیشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ ہی مجھے کسی کو نے میری ڈکٹیشن لینی ہے. میں صرف ایک شکایت کر رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی پچھلے 6 دن سے عزیر بلوچ کے ایشو کو جتنا اٹھایا گیا ہے، اور یہ ایشو اس سے پہلے 4 سال پہلے بھی اس سے زیادہ اٹھایا جا چکا تھا، لیکن پھر بھی اب آگے جے آئی ٹی رپورٹ. اب ایک شخص، آپ خود مجھے بتائیں کہ ایک شخص کہتا ہے جی مجھے موٹر سائیکل پہ کسی نے آ کے ایک پیپرز دے دیے اور وہ بالکل حرف آخر ہے. چلے میں 1 منٹ کے لیے بولتا ہوں کہ جی جو علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی وہ ٹھیک ہے، جو سندھ گورنمنٹ نے پوسٹ کی وہ غلط ہے. میں صرف 1 سیکنڈ کے لیے پرزیوم کرتا ہوں. اب مجھے آ جائیں. اسی جے آئی ٹی میں لکھا ہے جی پی ٹی آئی نے اپروچ کیا امن کمیٹی کو کہ آپ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ. اسی جے آئی ٹی میں، علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی میں، جب وہ جو سوال پوچھا جاتا ہے تو بولو مجھے پتہ نہیں ہے. بھائی اگر آپ پیپر کو، اچھا اسی جے آئی ٹی میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ مرزا صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور اسی میں پھر علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب تو میرے ہیرو ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ مطلب اس کا مقصد کو اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اس میں میں کم عقل ہوں تو شاید، اور یار میں بیوقوف ہوں. اگر آپ کو ان دو چیزوں کا مقصد کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اگر وہ جے آئی ٹی ٹھیک ہے جو جے آئی ٹی کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے اپروچ کیا علی زیدی صاحب کو، امن کمیٹی کو، اور پھر جب انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ ویڈیو لگائی حبیب جان کی، وہ تو بڑے شوق سے انہوں نے جو ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے شارٹس لگا دیے. جو تفصیلی انٹرویو جو مرتضی علی شاہ نے کیا اس پہ بالکل خاموشی. تو مجھے ایک چیز خود سمجھائیں، ٹھیک ہے، بھلے آپ کو پیپلز پارٹی کو اگر گندا کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو ٹیررسٹ شو کرنا ہے، آپ ملک کی سب سے بڑی میں بڑی وفاق کی جماعت کو آپ یہ اگر پورٹری کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ جی یہ ٹیررسٹ ہیں